سب سے پہلا سوال امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، آپ کا نسب، آپ کی ولادت مبارک، اس سلسلے میں بیان فرمائیے کہ آپ کا تعارف کن الفاظ کے ذریعے اور کس طریقے سے کرایا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں، سننے والوں کی خدمت میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، باقر و علم الاولین والآخرین، باقر و علم النبیین، امام کی شب شہادت کے اور روز شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، یہ جو شخصیات ہیں، یہ ایسی کامل اور ایسی جامع اور ایسی معتدل شخصیات ہیں کہ ان کی شخصیت کو ڈسکس کرتے وقت، ان کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت، بالکل انسان جو ہے وہ اگر ایک پہلو کی طرف زیادہ ناظر ہو جائے تو سننے والے کو یا دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ کسی دوسرے پہلو سے غافل ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک بات کرنے والے کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کے تمام پہلوؤں کی جانب حتیٰ ایک اشارہ ہی کرے، یعنی ان کے جو فضائل اور کمالات ہیں، ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، کلمہ حق کی بلندی اور اعلاء کے لیے، وہ تو اس کی تفصیلات اور اس کی جو حقیقت ہے اس تک تو ایک عام انسان، ایک غیر معصوم اصلاً پہنچ نہیں سکتا۔ ان کی شخصیت کے جو حقیقی ابعاد ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں مختلف، ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی انسان کو ایک ہمہ جہت اور ایک جامع گفتگو کی ضرورت ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی بھی شخصیت کو اگر آپ لے لیں تو مختلف پہلو یا شخصیت کی مختلف جہتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ رہبر معظم انقلاب ایک جگہ پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، تو وہاں پر فرما رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے کم از کم 3 پہلو تصور کیے جا سکتے ہیں، فرض کیے جا سکتے ہیں۔ ایک پہلو جناب امیر کی، اور یہ جو بات ہے یہ تمام ائمہ کے حوالے سے ہے، ایک پہلو وہ اس نورانی اور معنوی جو پہلو ہے اور جو باطنی پہلو ہے اس کے حوالے سے، کہ جس کے حوالے سے ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے ان ائمہ کے نور کو خلق کیا گیا، اور جس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وہاں پر جب خلق ہوئے تو عالم خلق ہوئے، کامل خلق ہوئے، قادر خلق ہوئے۔ یہ جو چیزیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہیں، رہبر معظم انقلاب بھی یہ فرماتے ہیں۔ آپ دوسرے مراجع کو یا شخصیات کو بھی دیکھیے، آیت اللہ وحید خراسانی کے کلمات دیکھیے اس حوالے سے، باقی بزرگان کے روایات کا اصلاً مفاد یہ ہے کہ اس کے حوالے سے غیر معصوم اصلاً احاطہ نہیں کر سکتا، بالکل اصلاً سمجھ نہیں سکتا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی معنوی، باطنی اور نورانی شخصیت یعنی یعنی اس سے مراد کیا ہے، باطنی شخصیت ہے کیا چیز، وہ نور ہے کیا چیز، اصلاً انسان کی دسترسی سے وہ باہر ہے۔ صرف اس کے حوالے سے اتنی تحقیق روایات میں، کلام علماء میں، روایات کی شرح میں، اصول کافی کی کتاب الحجت کو اٹھا کے دیکھا جائے، بصائر الدرجات کو اٹھا کے دیکھا جائے، یا دوسری بزرگان کی احادیث کی جو کتابیں ہیں جن میں بزرگان نے روایات اہل بیت کو نقل کیا ہے، تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایسی عالی شان اور عظیم المرتبت ایک پہلو شخصیت کا نظر آئے گا کہ جس کے بارے میں تحقیق کے بعد انسان آخر میں یہاں تک پہنچتا ہے کہ ان کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس پہلو کو وہی بیان کر سکتے ہیں جو خود اسی پہلو کے حامل ہوں، یعنی ان پہلوؤں کو اگر کوئی کما حقہ بیان کر سکتا ہے تو وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام بیان کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ لا یعرفک الا اللہ او انا، کہ علی تمہیں نہیں پہچان سکتا مگر خدا پہچان سکتا ہے اور میں پہچان سکتا ہوں، بالکل، یعنی یہ اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ ایک وہ نورانی پہلو ہے، دوسرا پہلو وہ انسانی پہلو ہے کہ جس میں امیر المومنین داعی ہیں عدل انسانی کے، جس میں امیر المومنین داعی ہیں مساوات اور انصاف کے، جہاں پر محروموں اور مظلوموں کے حامی ہیں، جہاں پر ظالموں کے مخالف ہیں، معاشرے میں کرپشن کے مخالف ہیں، دوسری چیزوں کے مخالف ہیں، تو وہاں پر وہ شخصیت امیر المومنین کی کہ جو اٹریکٹ کرتی ہے، جذب کرتی ہے شیعہ سنی کو، مسلمان غیر مسلم کو۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عیسائی جو ہے وہ آ کر 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہے، اور علی صوت العدالت الانسانیہ کتاب لکھتا ہے کہ علی جو ہے وہ انسانی عدالت کی آواز ہے۔ یہ دوسرا پہلو، اور کہتا ہے ساتھ میں کہ مثلا علی علیہ السلام شدت عدل کی وجہ سے قتل فی المحراب لشدت عدلہ، محراب میں مارا گیا شدت عدل کی وجہ سے۔ تیسرا پہلو وہ پہلو ہے کہ ائمہ اطہار نے
ہر امام نے اپنے دور کے مطابق باطل قوتوں کے مقابلے میں اور اس جبہہ اور اس تحریک باطل کے مقابلے میں جو موقف اپنایا ہے اور جو اسٹریٹجی یا کلی طور پر ایک حکمت عملی اپنائی ہے. آپ اگر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی اور اس شخصیت کی بات کریں تو ہم جیسا کوئی عام انسان اس کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا. صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا جو بصائر الدرجات میں شیخ حسن صفار نے نقل کی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام امام کے معجزات اور کرامات میں سے ہے. اور واضح ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور اولیاء سے افضل ائمہ اطہار ہیں. اور جس طرح سے نبی اکرم ایک خارق العادہ ایک فعل کو انجام دے سکتے ہیں جو عام طور پر ایک ایسا فعل لگتا ہے کہ جو عام انسان انجام نہیں دے سکتا, جسے ہم عام زبان میں معجزہ کہتے ہیں یا کرامت کہتے ہیں, تو وہی معجزہ یا کرامت جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی انجام دے سکتے ہیں. علماء کلام کی اپنی باتیں ہیں کہ جو ہے وہ نبی کرے تو معجزہ ہے, امام کرے تو اس کو کیا نام دینا ہے, کرامت یا معجزہ. ہم اس سب کو معجزہ قرار دیتے ہیں. اور پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ معجزہ اس میں فرق نہیں ہے, تکوینی لحاظ سے پریکٹیکلی خارج میں اس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں, محمد ابن علی بن حسین ابو جعفر کو دیکھ رہے ہیں, امام باقر کو دیکھ رہے ہیں. تو جب ابو بصیر پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو امام باقر علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے. اور یعنی مختلف قسم کے لوگوں کے جواب ہوئے ہوں گے. کسی نے کہا ہوگا کل دیکھا تھا آخری مرتبہ, کسی نے کہا ہوگا صبح دیکھا تھا, فی الحال نہیں دیکھ پا رہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں وہاں پر, فزیکلی موجود ہیں. پھر تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہارون مکفوف جو اندھا ہے ظاہری آنکھوں سے, نابینا ہے ظاہری آنکھوں سے, وہ تشریف لاتے ہیں امام کے صحابی, اور وہ جو کہ دل کی آنکھوں سے امام کے نور ولایت کو دیکھ رہا تھا. تو وہ اس امام ابو بصیر سے فرماتے ہیں کہ اب اس سے پوچھو, جو بصارت سے نہیں بصیرت کی آنکھوں سے, جو بصارت کی آنکھوں سے محروم ہے لیکن بصیرت کی کھلی ہوئی آنکھیں رکھتا ہے. تو جب ابو بصیر نے پوچھا تو اس نے کہا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام تو سامنے موجود ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے, تمہاری تو آنکھیں نہیں ہیں, تم کیسے دیکھ رہے ہو؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ کیا تم اندھے ہو, تمہیں امام نظر نہیں آ رہے, ایک اندھا یوں کہہ رہا ہے. اس نے اس طرح سے کہا ہو کہ تم اندھے ہو, تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. لسان حال یہ ہو سکتی ہے. تو امام علیہ اس نے جواب یہ دیا کہ جہاں پر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے ہیں, انہا ہنا لنورا ساطعا, یہاں پر میں ایک چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نورانی اور باطنی شخصیت ہے جو یعنی باطنی شخصیت میں وہ اول الخلق ہیں, یعنی حضرت آدم سے پہلے, زمین و آسمان سے پہلے, سورج اور چاند اور ستاروں سے پہلے ان کی خلقت ہے. یہ مکتب اہل بیت کا نظریہ. ظاہری طور پر آپ جو دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر آپ کی جو تشریف آوری ہے, آپ کے مقدس اور منور ولادت جو ہے وہ 57 ہجری میں ہے, اور علی اختلاف الاقوال ہے. بعض یعنی انہی 1-2 سالوں میں مورخین نے 2 یا 3 روایات بیان کی. بعض کے نزدیک امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے واقعہ کربلا میں 61 ہجری میں 5 سال کے ہیں, بعض کے نزدیک 3 سال کے ہیں, بعض کے نزدیک 4 سال کے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ولادت باسعادت ہے, اور 3 سال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کو دیکھتے ہیں. پھر اپنے بابا سید الساجدین کے ساتھ 95 ہجری تک رہتے ہیں. 95 ہجری میں امام سید الساجدین کا جب کی شہادت ہوتی ہے تو پھر وہاں سے بار امامت کو, اسکار امامت کو انجام دیتے ہوئے 114 ہجری تک لے کے جاتے ہیں. یعنی 19 سال دور امامت ہے, 19 برس. اور آپ اگر ظاہری طور پر شرف دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ ایک طرف سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں, اور دوسری طرف سے جناب سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ بنت حسن کے بیٹے ہیں. تو ایک وہ شخصیت ائمہ اطہار میں کہ جن کے والد بھی فاطمی ہیں اور والدہ بھی فاطمی ہیں, حسنی اور حسینی نسل, حسنی اور حسینی نسل ہے, اور والدین دونوں فاطمی ہیں. اور یہ جو شرف ہے یہ باقی ائمہ اطہار کے نصیب میں نہیں ہے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہر امام کی جو والدہ جس کا انتخاب کیا گیا, کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو جس بی بی کا بھی انتخاب کیا گیا, چاہے وہ ظاہری طور پر ام ولد تھیں یا چاہے وہ ظاہری طور پر امام کی کنیز لگ رہی تھی, لیکن وہ خاتون اس دور میں عالی ترین خاتون تھی کہ جس کا انتخاب کیا گیا امام کی ولادت کے لیے. لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف یہ ہے کہ ایک فاطمیہ, یعنی اس باطنی بود کے علاوہ ایک ظاہری یہ شرف بھی ہے نسل فاطمیہ میں سے, کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی طاہرہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو بی بی ہیں انہا صدیقہ, یہ صدیقہ بی بی ہیں, ولم تدرک مثلھا فی آل الحسن یا آل البیت, اس طرح سے فرمایا کہ اس بی بی کی طرح کی اس خاندان میں کوئی اور بی بی موجود نہیں تھی. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے خانوادے میں آتے ہیں. عظمت یہ ہے, میں آخری جملہ آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض کروں, عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ
بشارت دے کے جاتے ہیں بے شک، اور اپنا سلام بھیج کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک تو ہے نا کہ وہ رسول اللہ کی سیرت مطہرہ میں اور اخلاق حسنہ میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ سے پہل نہیں کی، رسول اللہ پہلے سلام کرتے تھے، لیکن وہ حاضرین کے لیے، بالکل بالکل، ایک ایسی شخصیت کے لیے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین دیکھ رہے ہو، جی اس کا ایک بیٹا ہوگا، اب وہ بھی آپ دیکھیں عظمت امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہا اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، روز قیامت خداوند متعال میدان محشر میں یہ آواز دے گا کہ این سید العابدین، اللہ اکبر، این سید العابدین، روایت کے الفاظ ہیں، عابدوں کا سردار کہاں ہے؟ اللہ، تو اس حسین کا بیٹا آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، محمد نام ہوگا، بے شک، تو اے جابر جب اس تک پہنچو تو فبلغہ سلامی، اس تک میرا سلام پہنچا دینا، اور پھر فرمایا کہ انہو باقر علم الاولین یا باقر علم النبیین، یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا کہ جو باقر علم النبیین ہوگا، یعنی جو ہے نا وہ علوم اولین و آخرین کو وسعت دینے والا ہوگا۔ اب روایت یہ کہتی ہے، دو طرح کی روایات ہیں، یہ چند طرح کی روایات ہیں، 3 سے زیادہ کی طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو گئے تھے، تو وہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ روتے تھے اور ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کہاں ہے محمد ابن علی کہ میں رسول کا سلام اس تک پہنچاؤں۔ ایک روایت کے مطابق امام باقر علیہ السلام خود جس کے راوی ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف لائے اور انہوں نے میرے ہاتھوں کا، جب انہیں پتہ چلا کہ میں محمد ابن علی ہوں تو انہوں نے میرے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور ظاہری طور پہ نابینا تھے اور میرے پاؤں کی طرف آگے بڑھے بوسہ دینے کے لیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پاؤں کو پیچھے کیا، جم کیا، اور میں نے ان کو اٹھایا اور میں نے کہا کہ آپ اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے، اور مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کو سلام پہنچاؤ گے پھر تمہاری زندگی تمام ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق سلام جس دن پہنچایا اسی رات کو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی وفات ہوگی۔ لہٰذا وہ شخصیت ہے جسے رسول اللہ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے سلام بھجواتے ہیں۔